جب وہ آ جائیں گی تو ان سے کہنا کہ عرش والے نے ان کو تیرا سلام پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، عرش والے نے تجھے سلام کیا ہے۔ سلام، وہ زمین پہ چلتے تھے، عرش سے اللہ کے سلام ان کے اوپر اترا کرتے تھے۔ یہ دولتیں ملی ان کو میرے عزیزو کس وجہ سے؟ نبی کی راہ پر چلنے کی وجہ سے، نبی کے طریق پر چلنے کی وجہ سے۔ یہی وہ مومنین تھے۔ اب میں کیا کیا بتلاؤں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ تو مومن کی راہ وہی ہے جو نبی کی راہ ہے، جو صحابہ کی راہ ہے، ابو بکر، عثمان، طلحہ، علی، فاطمہ اور خدیجۃ الکبریٰ کی راہ ہے، اور کافر اور منافق اور مشرک کی راہ ہے جو ان راہوں سے جدا ہے، جو ان راہوں سے الگ ہے، ہٹ کر کے ہے، الگ ڈھنگ سے ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو شرک اور بدعات اور خرافات اور خزعبلات میں ملوث ہیں، جو بدکاریوں بھی اس میں ملوث ہیں، وہ مومنین کی راہیں نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان کی راہیں ہیں۔ باتیں بہت ہیں، لیکن میں مختصر طور پر آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ میرے عزیز، میرے دوست اور میرے بھائیوں، اس تعلق سے غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں، روش کارما بدل ڈالو، اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لو، اپنے اعمال صالحہ کا جائزہ لو، اپنے معاملات اور کاروبار کا جائزہ لو، اپنی حکومت و سیاست کا جائزہ لو، اپنی تجارت کا جائزہ لو، حقوق اللہ کا جائزہ لو، حقوق العباد کا جائزہ لو، حقوق الوالدین کا جائزہ لو، ماں باپ اور بھائی بہن کے حقوق کا بھی جائزہ لو، پڑوسیوں کے بھی جائزے لو، قرابت داریوں کے بھی حقوق کے جائزے لو، اور سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب سے بڑا حق رسول اللہ کا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت لے کر کے آئے ہیں، علم دے کر کے گئے ہیں، تو اب ان کے علم کو چھوڑ کر، ان کے تعلیم کو چھوڑ کر کسی امتی کے پیچھے نہ چلو، نہ کوئی فرقہ بناؤ، نہ کوئی جماعت بناؤ، نہ کوئی ٹولی بناؤ، نہ کوئی نسبت، نہ کوئی سسبت، بلکہ صرف قرآن اور سنت کو لازم پکڑو۔ اور سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں تمہارے لیے اسوہ ہیں، ہر میدان میں تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ نماز میں بھی نمونہ نبی ہیں، زکوٰۃ میں بھی نمونہ نبی ہیں، حج میں بھی نمونہ نبی ہیں، روزے میں بھی نمونہ نبی ہیں، گھر میں ہو تو شوہریت میں بھی نمونہ نبی ہیں، منبر پر بیٹھو تو خطابت میں نمونہ نبی ہیں، میدان جہاد میں ہو تو نمونہ نبی ہیں، ہر میدان میں تاجر ہو تو تجارت میں نمونہ نبی ہیں، یتیم ہو تو یتیمیت میں نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کو اللہ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اپنی دعوت میں بھی نمونہ نبی کو بناؤ، محمد الرسول اللہ۔ میں آخری بات کہہ اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنوں کو سمجھایا ہے، اپنوں کو تعلیم دی ہے، اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسروں کی سرحدوں میں کھڑے ہو کر انہیں اپنی سرحدوں میں ملانے کی کوشش کی ہے، اور ایک عقل مند راجہ اور ایک عقل مند بادشاہ، ایک عقل مند سیاستدان وہی ہوتا ہے جو اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کی سرحدوں پہ حملہ بھی کرتا ہے، تاکہ اپنی سرحدوں میں توسیع کر سکے، اپنے ملک میں اضافہ کر سکے۔ کیوں؟ اگر مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو اپنی سرحد تو کم از کم بچی رہے گی۔ احمق اور بیوقوف اور نادان بادشاہ وہ ہے جو اپنی سرحدوں کی حفاظت ہی میں لگا رہتا ہے، دوسری کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو کل کو اس کا بھی ملک، اس کا بھی دیش، اس کی بھی سرحد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ آج تک ہم یہی کرتے آئے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آج تک ہم نے صرف مسلمانوں کی گلہ بندی کی ہے، مسلمانوں ہی کے چکر میں پھنسے رہے ہیں، اور یہ مسلمان وہی کتے کی دم کی ٹیڑھی 10 برس کے بعد نکالو پھر ٹیڑھی، ان کو سمجھا کے جاؤ، اس کان سے سنتے ہیں، پھر وہی ملے مولویوں کی باتیں، پھر وہی پیروں فقیروں کی باتیں، پھر وہی اماموں کے پھڈے اور جھگڑے، پھر وہی مسجدوں کی تقسیمات۔ ارے جاؤ، اگر یہی کرنا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، آئندہ نہ اگر یہ سننا ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 85% اپنی زندگی، 85% دعوت کا حصہ محمد الرسول اللہ نے غیر مسلموں پہ صرف کیا ہے۔ ارے تم نہیں سدھرو گے، ایسے ہی ختم کر دیے جاؤ گے، ہم نیا بیلٹ لائیں گے، ہم غیر مسلموں میں جائیں گے، اور اے مسلمانوں، ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے کندھے سے کندھا ملاؤ، آؤ ہماری دعوت کے ساتھ تم بھی شریک ہو، اور چلیں اور غیر مسلموں کے دروازوں پہ دستک دیں، پیار سے، محبت سے اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں اور اسلام کو سمجھائیں۔ بڑے بڑے لیڈر ہوں، بڑے بڑے سائنسداں ہوں، بڑے بڑے ڈاکو ہوں، بڑے بڑے چور ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی، وہی چور، وہی لٹیرے، وہی امت کے نگہبان بن گئے، امت کے جہاں بن گئے، امت کے حکمران بن گئے۔ اللہ نے انہیں سلطانیاں عطا کی، دانائیاں عطا کی، حکمتیں عطا کی، وہی چور اور ڈاکو، وہی اچکے، وہی قتل و غارت گری کرنے والے۔ تو اے مسلمانوں، آج یہ کھیتی تمہارے سامنے، ہندوستان کے اندر تمہارے برادران وطن
تمہارے بھارت کے دیش کے لوگ جو ہندو ہیں وہ محتاج ہیں، وہ پریشان حال ہیں، وہ چین و سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تمہارے پاس یہ علاج موجود ہے، یہ دوا موجود ہے، اور وہ دوا اسلام ہے۔ تم انہیں اسلام پہنچاؤ، تم ان کے پاس لے جاؤ، تم اسلام کا پرچے کراؤ، اسلام کا تعارف کراؤ، پیار سے دعوت دو، حکمت سے دعوت دو۔ اور سنو، میں ایک فارمولہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان کو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹھنڈے نہ ہوں، ہمیشہ گرم ہی گرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے ملے، کوئی بھی چیز آپ سے جڑے، وہ بھی گرم ہو جائے، وہ بھی گرم ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ میں ایک فارمولہ یہ بتلاؤں، پرچی رکھو، میں سمجھ رہا ہوں، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ تم ایک فارمولہ میں بتا کے اپنی بات میں ختم کروں۔ ہر شخص یہ آج سے یہ دل میں تہیہ کر لے کہ اسے 5 غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہے سال بھر میں۔ کتنا؟ 5۔ تم ہندوستان کے اندر 25 کروڑ ہو، 15 کروڑ عورتیں رکھ لو، تم 5 ہی کروڑ مرد سمجھ لو، چلو 5 ہی کروڑ ہم مرد نکال لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو بھائی ہیں، بنگلہ دیش میں جو بھائی ہیں، ان کو بھی اپنے حساب سے سوچ لیں۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے 5 غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کروانا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ تمہیں نبی کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ وہ نبی رات کو، دن کو دعوت بھی دیتا تھا، تو رات کو مصلے بچھا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتا تھا۔ تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تمہیں طائف کا میدان اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، تمہیں سمیہ کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، تمہیں ابو بکر کو یہ سامنے رکھنا پڑے گا، عثمان غنی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر، کمرے میں دھواں بھر کر کئی دنوں تک سزائیں دی گئی تھیں، یہ بھی تمہیں رکھنا پڑے گا۔ بلال حبشی گلوں کے اوپر اپنے مالک کے پیروں سے پتھر اور نہ جانے کس طرح سزائیں کاٹ رہے تھے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تمہارا گھر بھی لٹ سکتا ہے، تمہاری بیوی بیوہ بھی ہو سکتی ہے، تمہارے بچے یتیم بھی ہو سکتے ہیں۔ خبیب جو ہے انگاروں کے اوپر سلائے گئے تھے، تمہاری پیٹھ ان کی پیٹھ سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے ایسے بھی کٹتے اور مرتے ہو۔ اگر تم دعوت توحید دے کر کے اور اسی راستے میں تمہاری اللہ کی قسم تمہارا خون تم قتل کر دیے جاؤ گے یا تم مار دیے جاؤ گے، تمہارا خون زمین پہ بعد میں ریگ گا، اللہ جنت تمہیں سب سے پہلے عطا فرمائے گا۔ دعوت توحید دو، یہ بھی نبی کا راستہ ہے، یہی نبی کا اولی راستہ ہے۔ میں تمہیں یہ بتلانا چاہ رہا تھا، یہی نبی کا اولی راستہ ہے کہ اے لوگو، برادران وطن محتاج ہیں، یہ جتنے بھی دہشت گرد آتنکواد بنے ہوئے ڈنڈناتے پھر رہے ہیں، ان کو انسان بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھارت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ارے یہ کھیتیاں فصلیں تنتنا رہی ہیں، کاٹ لو اگر ہمت ہے۔ اور کیسے کاٹو گے؟ محبت کی تلواریں لے کر، محبت کی تلواریں لے کر، دعوت کی تلوار لے کر ان کو دعوت دو، ان کو اسلام کا تعارف کراؤ۔ اسلام، اور جب کبھی ظلم آئے تو اس ظلم کے لیے تمہیں پھر ظلم کو مٹانے کے لیے پھر تمہیں دوسری سیاست اپنانا پڑے گی، وہ کسی اور موقع پر ہم بتلائیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کٹتے اور پٹتے اور مرتے جاؤ، ارے اتنے بھی بزدل نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے ظلم مٹاؤ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، کسی کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہو، دیش کے کسی بھی جو ہے امن پسند آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس ظلم کو مٹانے کے لیے وہ کھڑا ہو اور لوگوں کو امن و شانتی کا درس دے، اسلام کا درس دے، اسلام کی تعلیم دے۔ بولو اس دعوت کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بولو تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی